اللہ سے سلامتی مانگا کرو، جنگ کی خواہش نہیں ہے۔ اے اللہ دیکھیں جنگ میں جو بھی مرے گا آخر انسان ہی ہوگا نا جی، اور جو ان کے مرتے ہیں شاید وہ مسلمان ہو جائیں۔ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی جنگ کو پروموٹ نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ کبھی بھی دشمن سے جنگ کرنے کی تمنا نہ کرو، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، اللہ سے سلامتی مانگا کرو، اللہ سے خیر مانگا کرو۔ پھر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمْ، اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے، اگر دشمن جو ہے وہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے مدینہ منورہ میں، 350 میل دور چلے گئے مکے سے، تو کیا مشرک آرام سے بیٹھ گئے؟ کہ مشرک آرام سے بیٹھ گئے؟ کیا وہ مسلمانوں کے وہ قافلوں پر حملے نہیں کرتے تھے؟ کیا مسلمانوں کے جانور نہیں ہانک کے لے جاتے تھے؟ کیا مسلمانوں کے ساتھ ان کی شرارتیں جاری نہیں تھی؟ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان کیوں نکلے تھے ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں، ابو سفیان بعد میں مسلمان ہوئے ہیں جی، اس وقت مسلمان نہیں تھے، جب مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ مسلمان نہیں۔ تو بھائی مجھے بتایا جائے کہ اگر ایک قوم کے قافلوں کو پر حملہ کیا جائے، اور یہ جو قافلہ تھا ابو سفیان کا یہ محض کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا، یہ ایک جنگی نوعیت کا قافلہ تھا کہ اس سے ہمیں جتنا بھی پرافٹ ملے گا وہ سارا اسلام کے خلاف ہم استعمال کریں گے۔ تو اور اس میں وہ مال تھا جو جب مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو مشرکوں نے ان کا مال چھین لیا تھا، اس قافلے کا موسٹلی حصہ تو اس مال پر مشتمل تھا۔ تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان تعاقب میں کیوں نکلے تھے، ان سے پوچھا جائے کہ جب ایک بندے نے اپنا دین بدل لیا ہے، یعنی وہ مشرک نہیں رہا مسلمان ہو گیا ہے، یار وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، تم اس کا مال کس قانون کے تحت چھین رہے ہو؟ یعنی جو ملحد یہ کہتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ ایک بندے نے اپنا مذہب اختیار کر لیا، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک وہ جیسا بھی ہے، اور وہ اتنا شریف و طبع آدمی ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہے، تم اس کا مال کس قانون کے تحت لوٹتے ہو بھائی؟ اس کا تو کوئی جواب دو۔ تو اگر وہ اپنا لوٹا ہوا مال لینے کے لیے تعاقب کر لے تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ اور مشرکین اور مسلمان تو تھے ہی حالت جنگ میں، اور حالت جنگ میں کسی اپنے دشمن کو مالی نقصان پہنچانا کس قانون کی خلاف ورزی ہے؟ بھائی یہ اسلام کا مزاج نہیں تھا، مشرکین مکہ نے اس پر مجبور کیا تھا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے پھر کیا کرو؟ پھر فَاثْبُتُوا، ڈٹ جاؤ، ان الجنت تحت ظلال السیوف، اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں بنا رکھی ہے۔ یعنی فساد نہیں کرنا، لیکن اگر ایک موقع آتا ہے جب ایک ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ آپریشن کے بغیر گزارا نہیں ہے، جب آپریشن کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہوتا، تو جب اگر وہ موقع آ جائے تو پھر ڈرنا نہیں ہے، پھر ڈٹ جانا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کیونکہ اللہ نے جنت کو تلواروں کے سائے میں بنایا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ غور فرمائیے، اللہ پاک نے فرمایا جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں، اس پس منظر میں جو میں نے عرض کیا آپ سے۔ اور دیکھیں ٹھیک ہے بھارت بڑا ملک صحیح، اس کی افرادی قوت زیادہ صحیح، لیکن جو جذبہ محمد عربی کے غلاموں کے پاس ہے نا، اللہ کی قسم وہ دنیا کے پورے کافروں کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ جو بندہ اپنی جان
اپنے رب کے نام پہ لڑتے ہوئے قربان کر دیتا ہے، اللہ اسے حیات ابدی نصیب